السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبر شامل کرتے ہیں شکر گڑھ سے۔ ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان تحصیل شکر گڑھ حلقہ پی پی 47 اور ضلع ناروال سٹی شکر گڑھ کے عہدیداران کی چودھری محمود احمد سنگرا کے ڈیرے پر سیاسی حوالے سے میٹنگ منعقد ہوئی۔ زیر صدارت ضلع الیکشن سیل عبدالستار چودھری، زیر سرپرستی پی پی سرپرست اعلیٰ علامہ انور 47 مجددی، زیر قیادت ضلعی نائب ناظم اعلیٰ حافظ محمد مدثر رضوی۔ میٹنگ میں مختلف سیاسی امور پر بہت سی اہم گفتگو ہوئی اور آئندہ بلدیاتی انتخابات کا لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ اجلاس میں تمام عہدیداران نے سیاسی حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا اور انشاءاللہ تحریک پی پی لبیک شکر گڑھ بلدیاتی 47 انتخابات میں بہت بڑا سرپرائز دے گی۔ آخر پہ سب نے عہد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ حاجی محمد یونس جٹ کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور کے نواح علاقہ لاہوریاں والی بمبی پر درجنوں مسلح مرد و خواتین نے بیوہ ارشاد بی بی کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گن پوائنٹ پر بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ خاتون کی تیز دھار آلے سے ناک کاٹ ڈالی اور خاتون کو برہنہ حالت میں گھر میں گھسیٹتے رہے۔ پولیس تھانہ صدر اور ریسکیو کو اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی۔ شدید زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ جی بالکل، دیپالپور کے نواح علاقہ لاہوریاں والی بمبی پر معمولی تکرار پر بااثر درجنوں ملزمان مرد و خواتین نے بیوہ ارشاد بی بی کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے آتشی اسلحے کے زور پر گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گن پوائنٹ پر ڈنڈوں، سوٹوں، کلہاڑیوں کے وار سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ بزرگ خواتین پر بھی رحم نہ کھایا، خاتون کو برہنہ کر کے گھسیٹتے رہے، ایک خاتون کی ناک کاٹ ڈالی، ایک بچے کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ پولیس تھانہ صدر اور ریسکیو 1122 کو اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی۔ شدید زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں سے شدید زخمی کو لاہور ریفر کر دیا گیا۔ زخمیوں کے ورثاء نے آر پی او ساہیوال اکاڑا اور ڈی پی او اکاڑا سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی اور ملزمان کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اور ادھر سیالکوٹ میں ایس ایچ او تھانہ کوٹلی سید امیر خرم شہزاد نے 11 رکنی بین الضلعی مویشی چور گینگ کے سرغنہ سمیت 7 ارکان گرفتار کر لیے اور 1 کروڑ مالیت کے 25 مویشی اور دیگر مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ترجمان سیالکوٹ پولیس خرم شہزاد کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ او تھانہ کوٹلی سید امیر خرم شہزاد اے ایس آئی محمد سکندر پر مشتمل ٹیم نے مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے بین الضلعی اکرم عرف اکرو اٹھول مویشی چور گینگ کے سرغنہ سمیت 7 افراد گرفتار کر لیے۔ ملزمان رات کے اندھیرے میں ڈیروں سے مویشی چوری کر کے دیگر اضلاع میں بھیج دیتے تھے۔ تھانہ کوٹلی سید امیر پولیس نے ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل ڈیٹا کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے مال مسروقہ میں 1 کروڑ مالیت کے قریب 25 عدد مویشی بھینسیں اور گائے برآمد ہوئی، ایک ہنڈائی شاہ زور ڈالا، ایک ٹریکٹر ٹرالی برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا۔ ایس ایس پی حیدرآباد کا ضلع بھر کی تمام موبائل وہیکل کا معائنہ۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوسوئی نے پولیس ہیڈ کوارٹر حیدرآباد میں ضلع بھر کے تمام تھانہ جات، ایس ڈی پی او، آر آر ایف اوز حیدرآباد کی گاڑیوں کا تفصیلی معائنہ کیا، جہاں موجود ایم ٹی او علی حسن پنور نے ایس ایس پی حیدرآباد کو گاڑیوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوسوئی نے ایس ایچ او سے فردن ان کی گاڑی سے متعلق بات چیت کی اور گاڑیوں کا معائنہ بھی کیا۔ ساجد امیر سدوسوئی نے چند ایس ایچ اوز کو گاڑیوں کی ناقص حالت مرمت نہ ہونے پر شوکاز دیے، کچھ ایس ایچ اوز کو تنبیہ کی گئی کہ جبکہ دیگر کو گاڑیوں کی اچھی طریقے سے مرمت اور خیال رکھنے پر شاباشی بھی دی گئی۔ اس موقع پر آپ نے کہا کہ تمام خود کو حالت ایمرجنسی میں سمجھتے ہوئے گاڑیوں کو اسی طرح مینٹین رکھیں، جب کبھی کوئی ایمرجنسی کی حالت پیدا ہو جائے تو کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر شہر میں صوبے بھر کی طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی اور غیر ملکی طاقتوں امریکہ کے ملک پاکستان میں مداخلت کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی گئی۔ ریلی میں ٹائیگر فورس کے علاوہ کثیر تعداد میں تحریک انصاف، جوانوں، عوام سماجی حلقوں اور شہر کے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔
शुरा रैली ने हाथों में बैनर्स और कुतबे उठाए हुए थे। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान एक मुहिब वतन और कौमी लीडर है जिसने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। उसने पाकिस्तान कौम को खुददारी का दर्स दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब में कलमा हक और इस्लाम का अलम बुलंद किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते हैं, हम किसी के आगे ना झुकते हैं ना बिकते हैं। दुनिया में सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, हम सिर्फ खुदा ताला की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। खुदा ताला सब इक़्तिदार और कुली इख्तियारात कुव्वत का मालिक है। खबर शामिल करते हैं जहलम से। डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन थैले से बाहर आ गया। रमज़ान आते ही महंगाई अरूज पकड़ गई। इदारे खामोश, शहरियों का सरापा एहतजाज। पूरी दुनिया में मुक़द्दस महीने में अवाम को रिलीफ दिया जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर रिलीफ की बजाय दुनिया के महंगाई अरूज पर कर दी जाती है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगोई शहर में। यहाँ पर देखा गया है कि जो चीज़ 100 रुपये किलो थी आज वो 200 रुपये किलो हो गई है। शहरियों से पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत महंगाई हो रही है, सारे तो मेहरबानी और 150 हुई है। मेहरबानी रमज़ान में तो भी आता है, महंगाई होती है। आज तो पहले भी बहुत है, लेकिन मेहरबानी की जाए। साड़ी अपील है वाला पंजाब बंदा मेहरबानी ये शहरी को कहना है कि पूरी दुनिया में जब भी माह रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान वैध मुल्क है कि जहाँ पर जो कल इस वक्त अमरूद 150 रुपये के 2 किलो मिल रहे थे, आज वो 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगोई शहर में। यहाँ पर देखा गया है कि जो चीज़ 100 रुपये किलो थी आज वो 200 रुपये किलो हो गई है। शहरियों से पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत महंगाई हो रही है, सारे तो मेहरबानी और 150 हुई है। मेहरबानी रमज़ान में तो भी आता है, महंगाई होती है। आज तो पहले भी बहुत है, लेकिन मेहरबानी की जाए। साड़ी अपील है वाला पंजाब बंदा मेहरबानी। ये शहरी को कहना है कि पूरी दुनिया में जब भी माह रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान वैध मुल्क है कि जहाँ पर जो कल इस वक्त अमरूद 150 रुपये के 2 किलो मिल रहे थे, आज वो 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इशू है, कोई पाकिस्तान का इशू नहीं है। फिर एक बात कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है इसके ऊपर बात करते हैं। गवर्नमेंट अगर 10 रुपये एक चीज़ का रेट फिक्स करती है, मार्केट के अंदर उसका रेट 40 रुपये होता है। मतलब ये होता है कि ये मसनूई तौर पर महंगाई की जाती है। वो चीज़ रमज़ानुल मुबारक देख लें, एक चीज़ 100 रुपये किलो बिक रही है, 100 रुपये दर्जन बिक रही है। आज पहली रमज़ानुल मुबारक और सबसे मुकद्दस महीना, और आज वो देख लें उनके रेट 200, 150 से 200 तक जा चुके हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी हो तो वो जो है वो इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक SSP साजिद अमीर सदसोई के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। थाना सखी पीर SHO इंस्पेक्टर गुलाम हैदर पिन्हल, ASI शहानी खान ढोटर वमा स्टाफ के हमरा कार्रवाई दुरानिया पेट्रोलिंग रोजमर्रा की गश्त के मुताबिक टंडोवली मोहम्मद बैलखाना रोड पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी में बैठे 2 अफराद गाड़ी में काफ़ी घबराहट में रुके, जो गाड़ी चलाने वाले से नाम मालूम करने पर अपना नाम इरफान हुसैन वल्द हुसैन ज़ात राजपूत सकना फिरदौस कॉलोनी का बताया। फ्रंट सीट पर बैठे दूसरे शख्स ने अपना नाम निसार अहमद वल्द अली हसन ज़ात थीम सकना गोटकुल मोहम्मद थीम ज़िला सांगढ़ का बताया। इनके दरमियान में पड़ा हुआ गत्ते का कार्टन गाड़ी से उतारकर खोलकर चेक किया, जिसमें 20 अदद शराब के पॉइंट शीशे की बोतलें कलर सफ़ेद। पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर मुलजिमान के खिलाफ थाना सखी पीर में मुकदमा दर्ज कर दिया और मज़ीद तफसीलात और तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हुसैनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंशियात सप्लायर 6 किलो चर्च समेत गिरफ्तार कर लिए। SHO सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद खोसो की अपनी स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई दौरान चेकिंग बचाओ बंद हुसैनी अमाम बारगाह के करीब एक मशकूक रिश्ते को रोकने का इशारा किया, जिससे दौरान तलाशी भारी मुकदार में चर्स बरामद हुई। हुसैनाबाद पुलिस ने रिक्शे में सवार मुंशियात सप्लायर जुल्करनैन पठान को 6 किलोग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुंशियात सप्लायर के कब्जे से बरामद रिक्शे को भी
تحویل میں لے لیا گیا، جبکہ ملزم کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ اور ادھر پیر محل کے مقامی صحافی میاں اکرام کے ہونہار موٹر سائیکل مکینک چھوٹے بھائی میاں عدنان مقبول نے ہونڈا موٹر سائیکل کمپنی کے فیصل آباد ریجن میں ہونے والے ٹیکنیشین اسکیل کنسٹیٹس میں 3rd پوزیشن حاصل کر لی۔ میاں عدنان مقبول کو ریجن بھر میں مکینیکل ٹیسٹ میں شاندار کامیابی پر ہونڈا موٹر سائیکل کمپنی کی جانب سے بے شمار قیمتی انعامات اور کیش پرائز سے نوازا گیا، جبکہ 2 صحباب کی جانب سے میاں اکرام کو مبارکباد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جی بالکل، ہمارے نمائندے رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق ہونڈا موٹر سائیکل کمپنی ہر سال اپنے شو روم میں بنی ورکشاپ کے انجینئر مکینک کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے کہ وہ ہونڈا موٹر سائیکل کی مکینکی سروس کے ذریعے عوام کی خدمات کیسے کر رہے ہیں، اس کے تحت ہر ریجن میں انہی ورکشاپ کے مکینک کی ٹیسٹ ٹریننگ کرواتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ٹیکنیشین اسکیل ٹیسٹ کے مقابلہ جات کروائے، جس میں پیر محل رجانہ روڈ پر واقع ہونڈا شو روم طارق آٹوز کے مکینک میاں عدنان مقبول کو بھی شامل کیا، جو کہ پیر محل کے نامور صحافی میاں اکرام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ میاں عدنان مقبول نے سینکڑوں مکینک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریجن بھر میں 3rd پوزیشن حاصل کی، جس پر ہونڈا مکینک کمپنی کی جانب سے ان کو پیر محل ہونڈا شو روم طارق آٹوز پر بے شمار قیمتی انعامات سے نوازا گیا اور ساتھ ساتھ کیش پرائز بھی دیے گئے۔ عدنان مقبول کی کامیابی کو والدین کی دعاؤں کا ثمر قرار دیا۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ مبارک گیٹ دودھ کی دکان پر گرم دودھ گرنے سے بچے سمیت 2 افراد بری طرح جھلس کر زخمی ہو گئے۔ جی بالکل، بہاول نگر ریسکیو ٹیموں نے طبی امداد دے کر دونوں کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمی افراد میں 13 سالہ عاصم اور 23 سالہ عامر شامل ہیں۔ 13 سالہ بچے عاصم کو تشویشناک حالت میں لاہور ریفر کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیاسی، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید کا علی الصبح سبزی فروٹ منڈی کا وزٹ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ مختلف سٹالز چیک کیے گئے، سبزی فروٹ کی نیلامی کا جائزہ بھی لیا گیا، اشیاء کی دستیابی معیار مقدار کو چیک کیا گیا، ریٹ لسٹ چیک کی گئی، خریداری کے لیے آنے والے لوگوں سے ریٹ لسٹ معلوم کی گئی اور مارکیٹ کمیٹی کے عملہ سمیت دیگر متعلقہ افسران کو حاضر رہنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ غیر معیاری اور مہنگائی اشیاء کسی صورت بھی منڈی میں فروخت نہ کی جائے۔ ڈی سی کا یہ کہنا ہے کہ مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ رخ کرتے ہیں بھونگ صادق آباد کا۔ نور احمد شاکر کی رپورٹ کے مطابق اندھڑ قبیلے کے چیف سردار رئیس جہانگیر احمد خان اندھڑ اور سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد خان کے والد سردار رئیس ابیر احمد اندھڑ، رکن پنجاب اسمبلی سردار رئیس نبیل احمد خان کے دادا محترم سردار رئیس شبیر احمد اندھڑ کی سالانہ برسی جامع مسجد الغازی بھونک شریف میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ اس موقع پر بھونگ اور گرد و نواح کی عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جامع مسجد کے الغازی بھونگ کے پیش نماز سید عرفان شاہ بخاری اور مولانا محمد یوسف چشتی نے منگوائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سید عرفان شاہ بخاری نے کہا کہ سردار رئیس شبیر احمد خان مرحوم ایک نیک دل، ہمدرد اور اچھے انسان تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس موقع پر سردار رئیس ابیر احمد خان بھونگ اور گرد و نواح کے معززین نے شرکت کی اور آخر میں افطار پارٹی کا بھی انتظام کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں نوشکی کا۔ منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز کے اساتذہ 9 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز کے اساتذہ کی عدم مستقلی کے خلاف نوشکی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز کے اساتذہ گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم کے فروغ کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ حکومت سندھ نے BECS اساتذہ کو بحال کر کے اہم قدم اٹھایا، مگر بلوچستان حکومت نے اساتذہ کی مستقلی کے لیے تاحال کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود BECS اساتذہ کی عدم مستقلی توہین عدالت کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ہمیں مستقل نہیں کیا اور ہماری تنخواہیں ادا نہ کی تو مزید سخت سے سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ رخ کرتے ہیں سادھوکی کا۔ سادھوکی ٹرین حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ جی بالکل، محمد نمید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادھوکی سالار کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے کے قریب ایک 50 سالہ شخص ٹرین حادثے میں ہلاک ہوا۔
ایک ماہ میں کاموں کی اور صدوقی میں ٹرین حادثے میں 9 شخص ہلاک ہو چکے ہیں۔ تھانہ صدر کاموں کی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی سول ہسپتال کاموں کی منتقل کر دی۔ تاحال ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ابھی تک نہ ہو سکی۔ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہال میں بس میں بابا فرید الدین گنج شکر کے زیر اہتمام اساتذہ کرام کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات انسداد پروگرام میں اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان، بس میں بابا فرید الدین گنج شکر کے عہدیداران، علماء کرام، اساتذہ کرام، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، فرینڈز میڈیا گروپ، پریس کلب کے جنرل سیکرٹری اللہ رکھا بابر ممبران نے شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض معروف نقیب سید سہیل عابد شاہ نے سر انجام دیے۔ استقبالیہ ملک شریف نے پیش کیا۔ بس میں بابا فرید الدین مسعود شکر گنج کے جنرل سیکرٹری راشد نور نے پروگرام میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور پروگرام میں صدر وحید ناصر، شبیر صابری، ضیاء، سید پھول شاہ حنیف، چیئرمین انجمن تاجران خان ارشد خان، ایجوکیشن شعبہ سے تسلیم طارق کی شرکت ہوئی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ قاری غلام رسول اور نعت رسول مقبول ندیم رسول نے پڑھی۔ انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری اختر خلجی نے بس میں بابا فرید گنج شکر کے عہدیداران کو شہر کے کاموں، قبرستان میں لائٹنگ، فلٹریشن پلانٹ، اساتذہ کی خدمات پر انعامات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ مرکزی انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ راؤ شعیب نے بس میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو خراج تحسین پیش کیا کہ اساتذہ کے لیے تقریب منعقد کی۔ اساتذہ کرام کے اعزاز میں تقریب منعقد کرنا ایک اچھا روایت ہے، یہ کہنا تھا راؤ شعیب کا۔ پروگرام میں اچھی پرفارمنس پر میل اور فیمیل اساتذہ کو شیلڈ اور اسناد سے بھی نوازا گیا اور ظہرانہ بھی دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں شیخ پورہ کا۔ شیخ پورہ میں ملک کے معروف سینئر قانون دان نصیر الدین خان، نیئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، معروف بزنس مین، سماجی شخصیت مرزا محمد اقبال شاکر، صدر بار ایسوسی ایشن شیخ پورہ چوہدری خرم شہزاد، ورک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سینئر صحافی شیخ سہیل احد، صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ، سابق سیکرٹری بار ملک جاوید کھوکھر، ایڈوکیٹ قاسم اقبال شاکر، ایڈوکیٹ رانا آفتاب اقبال، ایڈوکیٹ چوہدری وقار حمید گجر، ایڈوکیٹ چوہدری محمد الیاس گجر شاکر ہاؤس میں افطار ڈنر کے موقع پر ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی اور کہا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا اور یہ تا قیامت آباد اور شاداب رہے گا انشاءاللہ۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجمن تاجران لنڈا مارکیٹ خادم حسین روڈ کے صدر میاں محمد لطیف نے کہا کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اقدام اپنی شکست تسلیم کرنا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہونے دینا ڈپٹی اسپیکر کا آمرانہ اقدام ہے۔ قوم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے اور غاصب نااہل حکمرانوں سے فوری نجات چاہتی ہے۔ حکمران اقتدار کے ایوانوں سے نکلنے کی تیاری کر لیں، ان کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حکومت اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد عوامی امنگوں کی ترجمانی ہے، جس سے عمران خان نے راہ فرار اختیار کی اور کہا کہ عوام کو مسائل کے دلدل میں دھکیلنے والے عمران خان عوامی سیاسی ساکھ کھو چکے ہیں۔ ان کا اقتدار پر قابض رہنے کا اقدام کامیاب نہیں ہوگا۔ قوم ان کا رستہ روکے گی۔ مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کو کچلنے والے حکمران جلد سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کی مفاد پرستی کی سیاست ملک کو قوم اور جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں۔ پاکستان مخالف سازشوں میں مہرہ بننے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ ریاستی رٹ کا بحال رکھنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، جس کو آج اپوزیشن چیلنج کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے بغض نے اپوزیشن رہنما ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو قوم نے کرپٹ عناصر کے کڑے احتساب کا مینڈیٹ دیا، جس کی تکمیل میں حکومت نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کرپٹ سیاستدانوں پر ہاتھ ڈالا گیا تو یہ آئینی جمہوری وزیر اعظم کے خلاف سازشوں پر اتر آئے ہیں۔ قوم ان کی سازشوں کا راستہ روکے گی اور ان کے مذموم عزائم کی تکمیل ممکن نہیں ہونے دے گی۔ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اقدام غیر آئینی نہیں، بیرونی سازش کو پروان چڑھانے والے عوامی نمائندگی کا حق نہیں رکھتا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں پر سایہ افغن ہو چکا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین ایام رمضان المبارک کے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک میں
عبادات کی صحابہ کرام علیہ السلام رضوان کی تربیت فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی لذت اور نیکی کی معراج اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے اپنے دلوں کو تکبر، انا پرسی، کینہ، بغض اور شرک سے صاف کریں۔ اگر دل صاف نہیں تو کوئی بھی عمل قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ سچی توبہ کر کے گناہوں کو ترک کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں چغل خوری، غیبت، بد اخلاقی یا حرام کھانے سے روزہ ڈھال نہیں رہتا، بلکہ وہ ڈھال ناکارہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی بھوک اور پیاس بھی پسند نہیں جس میں روزے دار دوسروں کو اپنی زبان، ہاتھ اور عمل سے نقصان پہنچائے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں، کسی کے متعلق کوئی رنجش یا حسد و بغض نہ رہنے دیں اور زبان پر قابو پائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کے تاجر دکانداروں کی نمائندہ تنظیم انجمن حقوق تاجران میں انارکلی بازار، بانو بازار سمیت دیگر بازاروں میں پذیرائی حاصل ہونے لگی۔ گزشتہ روز معروف تاجر، رہنما اور سیاسی سماجی شخصیات معید ناصر چودھری اور دیگر رہنماؤں اور دکانداروں نے انجمن حقوق تاجران میں شمولیت اختیار کی۔ تاجران کے حقوق کے لیے ہر طرح کے تعاون اور مل جل کر جدوجہد کرنے کا یقین دلاتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہارون آباد میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تاجران کے نام پر 1.5 اینٹ کی مسجد تعمیر کر رکھی ہے، اور دیکھنے میں آیا کہ تاجران کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے انتظامیہ خوشامدی بنے ہوئے ہیں، تاجر دکاندار بے یار و مددگار ہیں۔ انجمن حقوق تاجران ہارون آباد کے رہنما عمران عباس، میاں عابد حسین، ضیاء ملک، شوکت عرفان چودھری نے اس موقع پر کہا کہ انجمن حقوق تاجران ہارون آباد کے قیام کا مقصد تاجران دکانداروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ایک دکان ایک ووٹ، کھوکھا پٹھا اور دکان سب کی ووٹ رجسٹریشن کی جا رہی ہے، اور عنقریب اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد، ڈی ایس پی وکلا ڈاکٹرز پر مشتمل الیکشن کمیشن تشکیل دے کر جمہوری طریقہ کار کے تحت بیلٹ پیپرز کے ذریعے الیکشن کے بعد مرز وجود میں آئی۔ انجمن ہی تاجران کی نمائندگی اور تنظیم ہوگی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس کفالت پروگرام کے دفتر میں آنے والوں کے لیے سایہ اور پانی سمیت دیگر انتظامات کیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ احساس پروگرام تحصیل ہارون آباد لیاقت علی خان نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رقم آتی ہے، گاؤں اور شہر بھر میں اطلاع کروا دی جاتی ہے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ تحصیل ہارون آباد میں کیا صورتحال ہے۔ ہمارے پاس جناب علی 7,500 بینیفیشری تحصیل ہارون آباد میں، اور ڈیلی رجسٹریشن بھی ہے اور نئے لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں، اور ہر 6 ماہ کے بعد 14,000 روپے بینیفیشری کو مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم وسیلہ تعلیم کے لیے گورنمنٹ نے احساس کفالت پروگرام میں بچوں کو ایڈ کر رہے ہیں، اور بچوں کو بھی وظیفہ مل رہا ہے۔ جو پرائمری کے بچے ہیں، بیٹے کے لیے 1,500 اور بیٹی کے لیے 2,000 روپے دے رہے ہیں، اور جو ہائی کلاس تک ہیں، میٹرک تک، ان کو بیٹے کے لیے 2,500 اور بیٹی کے لیے 3,000۔ اور ادھر فیسکو سٹی گوجرا کے اہلکاران مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے والوں میں قمر عباس شاہ، رانا ریاض اور ریاض گجر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایکس ای این وابٹا طاہر مقصود اور ایس ٹی پی او نے ملازمین کی خدمت کو خوب سراہا۔ بعد ازاں ریٹائر ہونے والے ملازمین کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور انہیں تحفے بھی دیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں 5 سال پہلے شروع ہونے والا ہاسپٹل سیاسی نظر کی بھیٹ چڑھ گیا۔ نون لیگ دور میں مری میں 100 بیڈ ہاسپٹل بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد منصوبے پر کام روک دیا گیا، جس سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، جس میں کروڑوں روپے کی مشینری اور دیگر قیمتی آلات کباڑ کی نظر کر دیے گئے۔ منصوبے پر کام مکمل نہ ہونے کے باوجود ٹھیکیدار نے ملی بھگت سے بل پاس کروا کر خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ مری کی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پروجیکٹ پر شفاف انکوائری کی جائے اور اس میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جن کی وجہ سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔